سبحان اللہ، اس شعر میں غوث اعظم کی طرف نسبت ہے مگر اپنے پیر کے وسیلے سے بھی نسبت ہے۔ اگر کم از کم اس بارگاہ میں، جس بارگاہ میں آئے ہیں، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان بزرگ کے سہارے جب ہم جنت جائیں گے وہاں کیا کنجوسی ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ جب نہیں ہوگی تو یہاں کنجوس کیوں؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرات، آپ جس کے لیے یہاں حاضر ہیں، جس جلسے میں حاضر ہیں، جس محفل پاک میں آپ کی شرکت ہوئی ہے، وہ محفل پاک غوث اعظم کی طرف نسبت ہے، غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے، مگر وہ محفل میں چار چاند لگ جاتا ہے جس محفل میں غوث پاک کی نسبت بھی ہو اور اولاد غوث بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ محفل میں غوث پاک کی نسبت بھی ہو اور اولاد غوث بھی ہو، اس محفل کا جواب ہی نہیں ہوتا ہے، اس محفل کا اندازہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں، یا ہم جب پڑھتے تھے اس وقت کے عالم سے لے کر اب تک ہم دیکھ کر آئے ہیں، ہمارے علاقے میں چھوٹی سی محفل ہو، میلاد پاک ہو، توشہ شریف کا فاتحہ ہو، مدرسہ میں طلبہ ہو، گھر میں بچہ ہو، اگر وہ بچہ سید زادہ ہے، میلاد میں اگر وہ کوئی شامل ہے اس میں سید صاحب ہے، توشہ میں اگر کوئی ہے ان میں سید صاحب ہے، ہم انہیں عزت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عزت کی آنکھوں سے انہیں نگاہ کرتے ہیں، مگر جب سید ہو، سید کے ساتھ عالم بھی ہو، عالم کے ساتھ پیر بھی ہو، سبحان اللہ، عالم بھی ہو، عالم کے ساتھ پیر بھی ہو، اس ذات کی عظمت کا کیا کہنا، اس ذات کے مرتبہ کا کیا کہنا، اس ذات کے مقصد کا کیا کہنا۔ میرے دوستو، سید اور ہے جن کی تعظیم کی جاتی ہے، سید وہ ہے جنہیں عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، سید وہ ہے جنہیں ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اعلیٰ حضرت نے سید کا احترام کیا، آپ نے سنا ہوگا مجاہد ملت نے سید کا احترام کیا، مگر مجھے بتایا جائے اعلیٰ حضرت نے جس سید کا احترام کیا کیا وہ عالم تھے؟ مجاہد ملت نے جس سید کا احترام کیا کیا وہ عالم تھے؟ ایک عام سید صاحب تھے، پالکی چلانے والے میں سے ہے، تجارت کرنے والوں میں سے ہے، گھوڑا چلانے والوں میں سے ہے،
سیدوں کی عزت کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, آج سیدوں کو ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں, دعاؤں میں شامل کرتے ہیں, مگر سید کی دعا کتنی اصل ہوتی ہے, سید کی دعا کتنی مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے. آج غوث پاک کی محفل ہے, اسی غوث پاک کی محفل میں غوث اعظم کے خاندان کی طرف چلے. آج ان کے جتنے مریدین ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, اتنے ٹھنڈا اور کڑک کے علاقے میں ایک آدمی اپنے گھر سے نکلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے, نکلتا ہے تو اپنے چادروں کے ساتھ نکلتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ نکلتا ہے, مگر کوئی آنے والا کاتھی سے آ رہا ہے, کوئی آنے والا اڑیسہ سے آ رہا ہے, کوئی آنے والا یہاں سے کوسوں دور سے آ رہا ہے. کیوں آیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جلسے تو اور ہوتے ہیں, وہاں پر لیاقت مہدی آتے ہیں, شاعری کر لیتے ہیں, مولانا زمزم فتح پوری آتے ہیں, شاعری کر لیتے ہیں, مگر آپ کے علاقے میں جلسہ ہو, یہاں کا آدمی وہاں نہیں جاتا, وہاں کا جلسہ ہو, یہاں کا آدمی وہاں نہیں پہنچتا, مگر وہی ایک سید زادے آنے کی وجہ سے, ایک سید کا نام پوسٹر میں چھپانے کی وجہ سے ایک آدمی چل کر آ رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے ہو, کیا وجہ ہے آپ کے آنے کی؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, ہم اس بارگاہ میں آئے ہیں جو اولاد غوث اعظم ہے, ہم ان کے یہاں آئے ہیں جو اولاد غوث اعظم سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم آئے ہیں کہ ان کی دعا فوراً مقبول ہو جاتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, یاد کرو غوث اعظم کے زمانے کا واقعہ, جب غوث اعظم کے پھوپھی جان کی بارگاہ میں 8 سالی کا زمانہ تھا, سارے 8 سالی والے آئے, محلہ والے آئے, آنے کے بعد عرض کرنے لگے, اے غوث اعظم کی پھوپھی ام عائشہ بتائے ذرا, آج ہمارے علاقے میں 8 سالی ہے, زمین پھٹی جا رہی ہے, جانور بلک بلک کر ترس رہے ہیں, ہمیں پیاس کی شدتیں برداشت نہیں ہو رہی ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, آپ دعا کر دے تو بڑا اچھا ہوتا. لوگوں نے کہا آپ کی بارگاہ میں اس لیے ہم آئے ہیں, اور بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہاں نہیں گئے ہیں, اور بھی روزہ رکھنے والے ہیں وہاں نہیں گئے ہیں, اور بھی متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہاں نہیں گئے ہیں, اور بھی عبادت گزار ہیں وہاں نہیں گئے ہیں. آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں, آپ کا تعلق کسی ایرو غیرو خاندان سے نہیں ہے, آپ کا تعلق مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے, اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ اسی کی دعا سنتا ہے جس کا خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہے. تو پتہ چلا آج دیوانے امت کے اس لیے آتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ سن لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم توجہ فرمائے, حضرت عائشہ نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں. صبح سویرے حضرت عائشہ دعا کرنے کے بعد ام عائشہ دعا کی اور جھاڑو پھرا دیتی ہے. پھرانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اے پروردگار تیری اس بندی نے جھاڑو لگا دی ہے, تو چھڑکاؤ کر دے. تاریخ گواہ ہے اللہ کی بندی نے دعا کی, دعا تو جائے مقبولیت کو اتنی پہنچتی ہے فوراً بارش کا نازل ہو جاتا ہے, بارش برسنے لگتی ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں, آج تم سیدوں کے سہارے دعا کرتے ہو, یہ غوث کے خاندان کے واقعہ تھا, مگر عمر کے زمانے میں جب قحط سالی پڑا تھا حضرت عمر نے دعا کی تھی. اس وقت حضرت عمر نے سہارا کس کا لیا تھا؟ حضرت عباس کا سہارا لیا تھا. عباس کون ہے؟
हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाए, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ हुजूर रिजवानुल हुदा साहब क्या है, सैयद साहब है। सुभान अल्लाह, सैयद ही नहीं है पीर भी है। सुभान अल्लाह, ये उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनका खानदान वो खानदान है जो बड़े बड़े अल्लाह के वलियों में से जिनका ताल्लुक है। आप शायद के जानते ना हो, हुजूर रिजवानुल हुदा की तारीख तो अभी आई नहीं है, मगर तारीख कमरुल हुदा साहब की आई है, तारीख शमसुल हुदा साहब की आई है, तारीख शाकिर पिया साहब की आई है। बहुत दीवानों पता चलेगा, मगर दीवानगी अपनी जगह है, मगर पीर साहब को अगर मानते हो, पीर साहब के नक्श कदम पे चलते हो, तो पीर साहब की इत्तेबा भी जरूरी है कि हमारे पीर साहब क्या करते हैं हमें देखना है। सिर्फ यही नहीं है कि पीर साहब की बारगाह में आए दुआ करवा लीजिए, जब तक पीर साहब है उनके नक्श कदम पे रहे, उनकी इत्तेबा करते रहे, उनके चेहरे के सामने उनके यहाँ अच्छाई गाते रहे। पीर साहब अपने घर चले गए तो आप अपने बुराई में ना लग जाएं। अल्लाह की कसम, इस पीर के दामन को अगर थामे हो, शराब तुम्हारे लिए कल भी हराम था, आज भी हराम है, मगर जब पीर के दामन को थाम लिए हो, अब तो शराब से दूर हो जाओ, अब तो जुआ से दूर हो जाओ, अब तो बुराई से दूर हो जाओ, अब तो चुगलखोरी से दूर हो जाओ, अब तो झूठ जैसी गीबत से दूर हो जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, जिस बारगाह से तुम ताल्लुक रखते हो उसी बारगाह गौसे आजम की बारगाह में चलो। गौसे आजम जब पढ़ने चले थे तब गौसे आजम की अम्मी ने एक जुमला कहा था, बेटा झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गौसे आजम की अम्मी ने ये नहीं कहा बेटा चुगलखोरी मत करना, गौसे आजम की अम्मी ने ये नहीं कहा बेटा शराब न पीना, गौसे आजम की अम्मी ने ये नहीं कहा बेटा फला बुराई न करना। हजारों बुराइयां थी, मगर गौसे आजम की अम्मी ने एक बुराई से रोकने को कहा है। क्या वजह है? आओ हदीस पाक की तरफ। मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आए थे, आने के बाद अर्ज करे थे या रसूल अल्लाह, बुराई हजारों है, मगर बचने की कोई एक सूरत निकाली जाए, सारी बुराई से बच न जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, झूठ बंद कर दो, बुराई से बच जाओगे, झूठ से परहेज करो, बुराई से बच जाओगे। कसम खुदा की उसी बात को अपनाते हुए उम्मुल खैर ने अब्दुल कादिर से कहा था झूठ न बोलना। आज हमें भी ये निकाल है कि हमारे सुन्नी सही अकीदा के जितने पीर हैं सब पीर अपने सजरा में अपने मुरीद के वक्त ये कहते हैं, मेरे में गुलामी में आने वालों, मेरे दामन से वाबिस्ता होने वालों, मेरी नस्ल में आने वालों, मेरे खानदान से ताल्लुक रखने वालों, तुम झूठ न बोलना, इसलिए कि तुमने आज रिजवानुल हुदा का दामन नहीं थामा है, तुमने कमरुल हुदा का थामा है, तुमने रिजवान के जरिए शाकिरुल हुदा का दामन थामा है, तुमने पिंड शरीफ के खानका के मुरीद पीरों का दामन थामा है, उसी के वसीले से तुमने खाजा तक पहुंचा है, उसी के वसीले से तुमने गौस तक पहुंचा है, और जो गौस तक पहुंच जाता है गोया इनके पीर इनकी मुरीद में आने के बाद गौसे आजम के पीर में आ जाता है, गौसे आजम के दामन को थाम लेता है। जिस गौस ने बचपन से बुराई को छोड़ा है, क्या गौस के दीवाने बुराई को नहीं छोड़ेंगे? क्या गौस के मस्ताने बुराई को नहीं छोड़ेंगे? याद रखना, जो जिसका मुरीद है बाद में इनका होता है, पहले गौसे आजम का मुरीद होता है। अगर बात की हकानियत चाहते हो सुनो, जब अल्लाह का वो बुजुर्ग बंदा अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने सर मुबारक पे गौसियत का ताज रखा, रखने के बाद जुमला इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलियिल्लाह। अल्लाह का वो नेक बंदा, अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा, वलियों का सरदार ने कहा था, मेरा कदम जितने वली है सबकी गर्दनों पे है। बताओ जितने वली है, जितने वली है, क्या उन्हीं में से शाकिर पिया नहीं आए हैं? क्या उन्हीं में से कमरुल हुदा नहीं आए हैं? जितने वली है उन्हीं के खानका में से हुजूर रिजवानुल हुदा है। अल्लाह के वली ने अब्दुल कादिर ने कहा था, मेरा कदम वलियों के गर्दन पे है, और वलियों ने अपनी गर्दन झुकाकर गौसे आजम के कदम को रखा है। गोया ये गौस के मुरीद हो गए हैं, और ये इन्होंने अपने मुरीदों को गौस का मुरीद
सुभान अल्लाह बेशक